أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. 21ویں پارے سورہ لقمان کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ پہلے رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 12 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. سورہ لقمان ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں 4 رکوع، 34 آیتیں، 548 کلمات، 2110 حروف ہے. اسی سورہ مبارکہ میں آگے حضرت لقمان حکیم کے وہ نصیحت آتی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی کہ بیٹا، آپ نے دنیا میں کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون کون سے کاموں سے خود کو بچائے رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے بندے کے یہ نصیحت اللہ کو اتنے پسند آئی کہ اللہ نے بطور نمونہ کی اور مثال کی وہ نصیحت قرآن مجید میں محفوظ کر دی جو والدین کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ بھی اپنے اولاد کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح سے ادا کریں کہ جس میں اللہ کے حکموں اور اللہ کے حدود اور قیود اور ان بچوں کے مستقبل کا ہر لحاظ سے خیال رکھا گیا ہو. اس پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا کتاب ہدایت ہونا بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اس کتاب کے بیان کردہ احکامات سے رہنمائی حاصل کر کے اس پہ ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو یہ کتاب ان کے لیے باعث رحمت ہے. اور پھر ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں کی کچھ صفات کا بھی تذکرہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور یہ جملے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس قرآن سے بڑھ کر کی کتاب بنا کے لا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان آیاتوں کے ذریعے اور ان آیاتوں میں جو جملے ہیں ان کے ذریعے کہ بھئی دیکھو یہ تمہاری زبان کی کتاب ہے، میں اس کے معنی اگر تمہیں نہ بتاؤں تو تم اپنے زبان کے معنی اور مفہوم کے سمجھنے سے قاصر ہو، یہ تو تمہارے علم کی انتہا کی حد ہے. تو پھر تم یہ کیسے چیلنج کر سکتے ہو کہ ہم اس قرآن کے طرح قرآن یا اس سے بڑھ کر کے قرآن بنا کے لا سکتے ہیں؟ تو بھئی قرآن کیسے بنا کے لا سکو گے کہ جو اس کے طرح واضح بھی ہو، پرمغز بھی ہو، پرمقصد بھی ہو اور اس کے تمام احکامات قابل عمل بھی ہو اور بندگان خدا کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا ذریعہ بھی. تلک آیات الکتاب الحکیم یہ آیاتیں ہیں پر حکمت کتاب کی. ہدی و رحمت للمحسنین اس میں ہدایت ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا باعث رحمت ہے للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے. تو گویا یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے محسنین کے لیے. سورہ بقرہ کے شروع میں ہو گزرا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو ہدایت ہے للعالمین، سارے جہان کے لوگوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو تمام جنس اور انس کے ہدایت کے لیے نازل فرمائی. تو یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب باعث رحمت ہے اور باعث ہدایت ہے محسنین کے لیے. مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ در حقیقت یہ کتاب خاص نیکی اختیار کرنے والوں کے لیے سرمایہ رحمت اور ہدایت ہے، کیونکہ وہی لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. ورنہ نفس نصیحت کے لحاظ سے تو تمام جن اور انس کے حق میں یہ ہدایت اور رحمت ہے،
لیکن وہ اس کو ہدایت اور رحمت مانتے ہی نہیں، اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے بعد آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کا باعث رحمت ہونا اہل ایمان کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اب یہ اہل ایمان ہے کون لوگ؟ الذین، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے اپنے رب کے طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے مرادوں کو پہنچنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل اور وضاحت ہو گزری ہے۔ ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے، یشتری لہو الحدیث، کہ جو خریدار ہے کھیل کے باتوں کے، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے بن سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور جو ٹھہرائیں اللہ کے باتوں کو مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں ان اشقیاء اور بدبخت مزاج لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے جہالت اور ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے قرآن مجید کو چھوڑ کر دوسری ایسے کھیلوں اور تماشوں اور واہیات اور خرافات میں مستغرق ہو جاتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ خود اس میں ڈوبے رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی انہی مشاغل کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اور یہ اس نیت سے اور اس نظریے سے کہ لوگ اللہ کی دین کی طرف نہ جائیں، اس کی یاد سے لوگ برگزشتہ رہیں، اور دین کے باتوں پر پھر وہ اپنے مجلسوں میں اپنے ان کلام میں مذاق ان کا اڑاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث کے معنی ہے کل ما شغلک عن عبادت اللہ و ذکرہ من الثمر والاضاحیک والخرافات والغناء ونحوها، تفسیر روح المعانی میں ہے۔ یعنی لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہو، مثلا فضول قصہ گوئی، ہنسی مذاق کی باتیں، واہیات، مشغلے اور دوسرے گانے بجانے کی چیزیں۔ روایت میں آتا ہے کہ مکہ کے مشہور سردار نضر بن حارث، جو رؤسائے مکہ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا، یہ شخص بغرض تجارت فارس جاتا تو وہاں سے شاہان عجم کے قصص اور تواریخ خرید کر لاتا، اور قریش سے کہتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں تم کو رستم اور اسفندیار اور شاہان ایران کے قصے سناؤں۔ بعض لوگ ان کو دلچسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہو جاتے، اور ساتھ ہی اس نے ایک گانے والی لونڈی خرید رکھی تھی کہ جس کو دیکھتا کہ دل تھوڑا سا نرم ہوا اور اسلام کی طرف جھکا تو وہ اس کو بلاتا اور اس لونڈی کے پاس لے جاتا اور لوگوں سے کہا تھا کہ بے اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانا سناؤ، اور پھر اس شخص سے کہتا کہ بے دیکھا تو نے کہ ہماری یہ مجلس بہتر ہے، ہمارا تجھ کو یہ سنایا ہوا کلام زیادہ فائدہ مند ہے، یا وہ کہ جو قصے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، وہ تو تمہیں یہی بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، جان مارو۔ اس پر یہ آیاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب سنائی جاتی ہے اس کو ہمارے آیاتیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، وہ پھیٹ پھیر جاتا ہے تکبر سے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے گویا اس نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے گویا اس کے کان بہرے ہو چکے ہیں، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سو ایسوں کو تکلیف دہ عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغ ہے، خالدین فیہا، کہ ہمیشہ رہیں گے یہ ان باغوں میں، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے پکا، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کو کوئی قوت اس کے ایفائے عہد سے روک نہیں سکتی، اور نہ اللہ تبارک و تعالی بے موقع کسی سے وعدہ فرماتا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو ستونوں کے بغیر، ترونہا جس کو تم دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اسی نے ڈال دی ہیں زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، کہ تم کو یہ زمین لے کر